یہ آدمی جو ہے یہ حافظ بلال ہے جو کنٹری مینیجر ہے میگا شاہین کا. ان اضلاع کے سادہ لوح اور غریب لوگوں کے کم از کم 15 ارب روپے لوٹ لیے گئے ہیں. بات سنیں نا, یہ سب اخبار والے جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اخبار والے بلیک میل کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, صرف اشتہاروں کے لیے, باقی کچھ بھی نہیں. آج کے اس پروگرام میں سریام کی ٹیم صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے ضلع ہری پور سے جنم لینے والے ایک ایسے فائنینشل سکینڈل کو بے نقاب کرنے جا رہی ہے جس نے ڈبل شاہ کو بھی مات دے دی ہے. اگر آپ کو بھی 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر گھر بیٹھے ہر مہینے 16 سے 17 ہزار روپے دیے جائیں اور آپ کو اس بات کا یقین بھی ہو کہ آپ سے پہلے بہت سے لوگوں کو یہ رقم ادا کی جا رہی ہے, تو شاید آپ بھی آسانی سے اس جال میں پھنس جائیں گے. اور بس اسی طرح سے یہ معاملہ اب اربوں خربوں تک جا پہنچا ہے. ہری پور کا یہ ٹرپل شاہ ایک نواحی گاؤں تلوکھر میں حجامت کا کام کیا کرتا تھا اور حجامت کرتے کرتے اس کے ہاتھ کوئی ایسا گر آ گیا کہ اس نے صرف ہری پور ڈسٹرکٹ ہی کے 40 سے 45 ہزار لوگوں کی حجامت بنا ڈالی ہے, بالوں کی نہیں بلکہ اربوں خربوں روپے کی. بابر زیب نامی یہ حجام آج اربوں روپے کا مالک ہے. کم از کم 8 نئی گاڑیوں کے قافلے میں درجنوں مسلح گارڈز کے ساتھ گھومتا ہے اور ہری پور کے عوام کو اربوں روپے کا چونا لگا کر اسلام آباد کے مہنگے ترین ڈپلومیٹک انکلیو میں رہائش پذیر ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ حجامت کا اپنا آبائی پیشہ چھوڑنے کے بعد اس انتہائی کم پڑھے لکھے شخص بابر زیب نے ایک مقامی وکیل کے منشی کے طور پر کام کا آغاز کیا اور آج وہی وکیل ان صاحب کا لیگل ایڈوائزر ہے. اب خدا جانتا ہے کہ یہ بابر زیب کی قسمت تھی یا ہری پور کے لوگوں کی بدقسمتی. بابر زیب ارب پتی, اس کے کارندے کروڑ پتی اور اس کے کارندوں کے کارندے تو لکھ پتی بن گئے, لیکن ہزاروں لوگوں کو ان لوگوں نے چائے کی پتی کے قابل بھی نہیں چھوڑا. ٹرپل شاہ یعنی بابر زیب مقامی وکیل کے منشی کے طور پر کام کرتے کرتے کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو گیا اور جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ہزاروں لوگوں سے اربوں روپے لوٹنے کا کوئی فارمولا تھا. اس نے اپنے دوست احباب کو بتایا کہ اس نے آن لائن ٹریڈنگ میں کوئی ڈپلوما حاصل کیا ہے اور اب تک وہ اس میں متعدد ایوارڈز بھی جیت چکا ہے. اس نے اپنے دوستوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ آن لائن ٹریڈنگ سے بہت سے پیسے بنا چکا ہے اور یہ بھی کہ اس کے پاس انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ کا کوئی لائسنس ہے اور اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ 1 لاکھ روپے پر 30,000 روپے ماہانہ منافع ادا کر سکتا ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل, سونے اور ڈالر کی بیک وقت خرید و فروخت کرتا ہے. 1 لاکھ روپے پر 30,000 ماہانہ منافع یعنی 3 مہینے میں پیسے ڈبل اور اس کے بعد بھی منافع جاری. اس آفر کو سن کر کون تھا کہ جس کے منہ میں پانی نہ آتا. سو اس کے کچھ قریبی لوگوں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کر ڈالی. منافع حسب وعدہ ملنے لگا اور وہ بھی وقت پر. بات پھیلتی چلی گئی اور یوں دسیوں ہزاروں لوگ اس جال میں پھنسنے لگے. اس شخص نے میگا گروپ آف کمپنیز کے بینر تلے 3 غیر قانونی ٹریڈنگ کمپنیاں لانچ کی, ٹی فار ٹریڈنگ, ٹی فار ٹریڈنگ 1 اور میگا شاہین. ان کمپنیوں میں 2 طرح کے اکاؤنٹس متعارف کروائے گئے. لائیو اکاؤنٹ میں آپ خود نام نہاد سافٹ ویئر کے ذریعے نام نہاد آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کا اکاؤنٹ $500 یعنی 40,000 روپے سے کھل سکتا ہے. واضح رہے کہ ٹرپل شاہ یعنی بابر زیب نے اپنے طور پر اس ٹریڈنگ کے دھندے کے لیے ڈالر کا ریٹ 92 پاکستانی روپے مقرر کر رکھا ہے. بابر زیب کے مہیا کیے گئے سافٹ ویئر میں اگر لین دین کے دوران آپ کو $500 کا نقصان ہو بھی جائے اور آپ کنگال بھی ہو جائیں تو بھی محض 1150 روپے کی ادائیگی پر آپ کو ٹریڈنگ کے لیے $500 واپس کر دیے جاتے ہیں اور آپ درجنوں بار پیسے دے کر اپنے ڈالر واپس لے سکتے ہیں. لیکن آپ ان ڈالرز کو واپس نکال نہیں سکتے, ان سے محض ٹریڈنگ جاری رکھ سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے جوئے میں اپنا سب کچھ ہار جانے والے کو جوئے خانے کا مالک کچھ رقم سود پر ادا کرتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان پیسوں سے مزید جوا ہی کھیلے گا, ان پیسوں کو واپس اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا.
दूसरी तर्ज का अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, जिसमें बाबर ज़ेब के मुकर्रर किए गए डॉलर रेट के मुताबिक $1000 यानी 92,000 पाकिस्तानी रुपए जमा करवाने पर हर महीने 16 से 17,000 रुपए का मुनाफा घर बैठे अदा किया जाता है। ये मुनाफा 30,000 से होता होता 16,000 तक कम हो गया था। हरीपुर और इसके अतराफ में मौजूद अजला में फैले इस गैर कानूनी ट्रेडिंग के धंधे का हजम कम से कम इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15 अरब रुपए है। यानी इन अजला के सादा लौह और गरीब लोगों के कम से कम 15 अरब रुपए लूट लिए गए हैं। मैं फिर कहूँगा ये मोहतात अंदाजा है। कुछ मकामी सहाफियों के मुताबिक ये रकम 70 अरब रुपए से जायद है। पिछले 2 महीने से मुनाफे की अदायगी बंद है। सिर्फ हरीपुर शहर में वाक़े इन कंपनियों के 92 दफातर पर ताला पड़ा है। इन दफातर के मैनेजर्स अब मफरूर हो चुके हैं और किसी से राब्ते में नहीं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरुम्मीद हैं कि शायद उनके पैसे किसी तरह से वापस मिल जाएं, क्योंकि अपनी उम्र भर की कमाई डूबने का यकीन बहुत देर से आता है। सरेआम की टीम हजारों गरीब और मुतवस्सित लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने हरीपुर पहुंची। हरीपुर शहर के अंदर चूंकि हर दूसरा आदमी बिल वास्ता या बिला वास्ता इस कारोबार के अंदर मुलव्विस है, सो सरेआम की टीम को हरीपुर शहर में दाखिल होते हुए इस बात को यकीनी बनाना था कि किसी भी शख्स को इस बात का इदराक और एहसास ना हो कि कोई मीडिया टीम इस स्कैंडल पर काम करने के लिए शहर के अंदर मौजूद है। सरेआम की टीम बराह रास्त अपने ठिकाने पर पहुंची ताकि मजीद तहकीक और लाहे अमल की तरतीब के बाद हरीपुर शहर की गलियों में रिकॉर्डिंग का आगाज किया जा सके। हमारे मुखबर और ARY न्यूज हरीपुर के नुमाइंदे आजम शाह ने अपने तौर पर कुछ मकामी अखबारी तराशे और दीगर मालूमात इकट्ठी कर रखी थी। ये आदमी जो है ये हाफिज बिलाल है, जो कंट्री मैनेजर है मेगा शाहीन का। 3 कंपनी है, मेगा शाहीन है, T4 ट्रेडिंग है और T4 ट्रेडिंग 2 है। इस लम्हे तक हमारा ख्याल था कि शायद शहर में मौजूद इन फ्रॉड कंपनियों के 92 दफातर में से कुछ दफातर हमें खुले हुए मिल जाएंगे। ये दफातर जिन्हें मकामी लोग ट्रेडिंग हाउसेस के नाम से जानते हैं, इन पर किसी तरह का कोई बोर्ड या नाम आवेजा नहीं किया जाता था। मजे की बात यह है कि लोग एक दूसरे को भी अपनी सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताते थे, शायद ये सोचकर कि मेरे हाथ पैसे लगाने का जो फॉर्मूला आया है उससे किसी दूसरे का भला ना हो या वो मेरे जितने पैसे ना कमा सके। हद तो ये है कि एक ही घर में एक ही खानदान के लोगों को पता नहीं होता था कि दूसरे ने इस कारोबार में पैसे लगा रखे हैं। जब मुनाफे की रकम रुकना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता बात खुलने लगी। इस मेगा स्कैंडल के बारे में मकामी यानी एबटाबाद और हरीपुर से शाया होने वाले अखबारात ने तो खदशात का इजहार शुरू कर दिया था। अपने बाअसर होने और दौलतमंद होने के बलबूते पर ट्रिपल शाह यानी बाबर ज़ेब ने भी अपने हक में इश्तिहारात और खबरें लगवाना शुरू कर दी, मगर यही इश्तिहार और खबरें इसके खिलाफ असल चार्ज शीट हैं।